دوسری بات یہ کہ جنات جو ہے اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس حضرت ایک مریض آیا، یقین کریں کہ جب وہ تکلیف اس ہو رہی تھی اتنی اس کی زبان باہر نکل رہی تھی، کیا کیوں؟ اور کتے کی طرح وہ بندہ بھونک رہا تھا، اس کے اوپر مطلب ایسا جادو کیا ہوا تھا، کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اور بیچارے پوری زبان جو ہے نا تقریباً اتنی باہر اس کی نکلی تھی۔ پھر معاذ اللہ نجس چیزوں سے قرآن شریف کو لکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پھر اپنا پسینہ چاٹتے ہیں، مطلب جتنی نجس حالت میں رہیں گے تو جادو سے ہمیشہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں ہوگا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی مختلف ہے۔ وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ آج ہم بات کریں گے ریالٹی بیہائنڈ جن، جادو، نظر، جو روحانی علاج معالجہ ہوتا ہے وہ۔ بہت سارے سوالات میرے دماغ میں، بہت سارے ٹاپکس میرے دماغ میں، اور آئی ڈونٹ نو ہم اتنی ساری چیزوں کو اس پوڈ کاسٹ میں کور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ پوڈ کاسٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں، یا پھر خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس رہا ہے، اس سے پہلے میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھتا تھا، میں اس کو مذاق زیادہ سمجھتا تھا۔ کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس زیادہ تر جھوٹ ہی دیکھا ہے، ڈرامہ ہی دیکھا ہے، سو اس وجہ سے جو ہے وہ مذاق لگتا تھا، جھوٹ لگتا تھا۔ لیکن خود ایکسپیرینس کیا تو اندازہ ہوا کہ نہیں یار، اس میں کافی حد تک کچھ چیزیں سچ بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے، فار ایگزامپل اگر آپ جادو، جن، ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے، خدا نہ خواستہ، تو اچھی بات ہے آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ نہیں مان پائیں گے۔ میں آپ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیرینس کریں گے تبھی مانیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز ایکسپیرینس کریں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یہ چیز ایکسپیرینس کرے، بیکاز اٹس ویری اسکیری، اٹس ویری پینفل اینڈ اٹس ویری بیڈ۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے، بیکاز آئی لو ٹاکنگ اباؤٹ دیز ٹاپکس۔ مجھے لگتا ہے اس طرح کے ٹاپکس کے حوالے سے بات کرنا اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ فریب میں آ جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی پاگل بنا دیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کانورزیشن سے لوگوں کو مدد ملے گی، اور اویئرنیس آئے گی، اور شعور آئے گا۔ تو اور مجھے بھی ظاہر سی بات ہے اور زیادہ شعور آئے گا اس ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ میرے نظریے کے حساب سے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہاں ہم ہیں تو دوسری مخلوقات بھی ہیں، اور یہ چیز تو ہمارے دین سے ثابت ہے۔ تو آج میرے پاس موجود ہیں ایک گیسٹ جن کا نام ہے جاوید صاحب، اور جاوید صاحب کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، کافی ٹائم سے جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ کافی میری دوستی بھی رہی ہے، اینڈ ہم نے کافی ساری اس حوالے سے ڈسکشنز بھی کی ہیں، اور انہوں نے میری بہت ساری چیزوں میں مدد بھی کی ہے جو کہ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ دس کنورزیشن۔ السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ دانیال بھائی، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ بہترین، زبردست۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے آج کل۔ کراچی آئے ہیں آپ جی ماشاء اللہ سے؟ کراچی آیا ہوں۔ شکریہ بہت بہت کراچی آنے کے لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیسا لگتا ہے آپ کو کراچی؟ کراچی بہت اچھا شہر ہے جی، اور ہمارا تو پھر پیر خانہ بھی ہے کراچی، اور ہمارے حضرت صاحب پیر سید نور زمان صاحب کیونکہ کراچی سے لانگ کرتے ہیں تو سرحد کے، ویسے ان کی رہائش کراچی میں ہے، تو اس لیے تو کراچی سے ہمیں جتنی محبت ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ کیا بات ہے یار، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے نا اپنے اس کام کے حوالے سے میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ ہم شروع کرتے ہیں ایکچوئل میں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کو نا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ آپ کی تعریف کیا ہے، یا پھر آپ کرتے کیا ہیں ایگزیکٹلی۔ سو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا پہلے سے بتائیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب آپ نے یہ کام شروع کیا، اس سے پہلے آپ یہ کیا کرتے تھے، اور پھر آپ اس طرح کے روحانی علاج معالجے میں آئے کیسے؟ الحمدللہ دانیال بھائی، میں تقریباً 2013 سے حضرت صاحب سے بیعت ہوں، پیر سید نور زمان صاحب سے، پیر سید نور زمان صاحب سے بیعت ہوں 2013 میں، اور 2013 کے تقریباً 6 ماہ بعد مجھے اجازت مل گئی تھی علاج معالجے کی، اور پھر وہاں سے میں روحانی علاج معالجہ میں نے شروع کیا، اور پھر مجھے انہوں نے خلافت بھی دی، اور پھر میں نے گاؤں للہ ٹاؤن ہے وہاں پہ میں نے خانقاہ بنائی،
اور وہاں پہ اب میں روحانی علاج معالجہ بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو ذکر کے ساتھ جوڑتا ہوں. اور بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, بڑے سمپل طریقے سے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہیں کون جن سے آپ نے بیعت کی ہے؟ یہ پیر سید نور زمان صاحب ہیں. ان کا تعلق جو ہے سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ سے. اوکے. ٹھیک ہے. اور ان کو تمام سلاسل کی اجازت ہے, مطلب اویسیہ, قادریہ, چشتیہ, ٹھیک ہے, سلسلے جی مطلب جتنے سلاسل ہیں, چاروں سلاسل کی ان کے پاس سند بھی ہے اور اجازت بھی ہے, اور خود یہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں. اور اللہ نے ان کو اس میدان میں جو علم دیا ہے, شاید کہ بر صغیر میں کوئی اس پائے کا بندہ بھی اس دور میں ہو. ہاں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی بات کر رہا بالکل بہت بڑی. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ عملیات میں اللہ نے ان کو امام بنایا ہوا اس وقت. اور یہاں نہیں, پاکستان نہیں, بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی جادوگر ہیں, اگر سلسلہ شاذلیہ کا نام آ جائے تو ان کی جو ہے نا ہوا خشک ہو جاتی ہے. اللہ نے اس سلسلے کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں کہ ان کو ان سلسلے کے آنے سے کتنی تکلیف ہوئی ہے یا کتنے ان کا نقصان ہوا ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے. کہ جس طرح جنات کو ان کے جو جادو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سلسلے سے کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور بھی تو لوگ ہوں گے جو علاج کرتے ہوں گے. جی مختلف لوگ ہیں, لیکن جو سلسلے میں اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ عمل کرتا ہے سورہ مزمل کا, اس سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ کوئی دوسرے وظائف کر رہا ہے, اس سے کام کر رہا ہے. لیکن جب ایک سلسلہ ہوتا ہے تو سلسلے کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پیچھے مطلب بیک پہ, جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو تڑی لگاتا ہے. اب آپ اس کی تڑی پہ اتنی توجہ نہیں دیں کیونکہ وہ اکیلا رہا. اگر وہی بندہ وردی میں یا کسی پارٹی کی طرف سے آئے گا تو آپ کے اوپر بڑا اس کی ہیبت طاری ہوگی پورے گروپ کے ساتھ. تو جب ایک سلسلے کی چیزیں جب آپ کے کام کرتی ہے, جب سلسلہ آپ کا علاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تاریخ پوری طاقت ہوتی ہے اور پورا حساب کتاب ہوتا ہے, اور اس سے پھر اگلا بندہ گھبرا ڈر جاتا ہے. بات صحیح کہ ایک اکیلے میں آنے میں اور پوری فورس کے ساتھ آنے میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. سو یہ بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ ایک فورس ہے جس کا نام ہے یہ سلسلہ شاذلی, نقش بندی شاذلی. یہ ایک فورس کا نام ہے. اب آپ اس فورس کا حصہ ہیں. جی اور آپ نے اس فورس میں ٹریننگ حاصل کی ہے, کورس کیا ہے, سمپل الفاظ میں بالکل ایسے کورس کیا ہے. اور یہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں نا زیادہ تر اب الحمدللہ اس میں تعداد مفتی اور علماء اکرام کی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. بیسکلی مذاکن تو ہم کر لیں گے اس بارے میں بات, آسان الفاظ میں ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ یہ کورس کرنا اٹس ناٹ ایزی. آئی تھنک نہیں, اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. میں کر سکتا ہوں. ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا. اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے, صرف طلب اور محبت اور تڑپ ہونی چاہیے. بڑے سے بڑا کام بھی دنیا کا کرنا آسان ہے, لیکن انسان کے دل میں تھوڑی سی طلب ہو, تڑپ ہو اور جستجو ہو تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اور میری بیسیکلی آنے کی وجہ بھی یہی تھا, جس جگہ سے ہم لانگ کرتے ہیں, گاؤں دیہات کا ماحول ہے, جس طرح لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے تھے اور جس طرح لوگ جو ہے اپنے معاملات, اپنے حالات, اور جس طرح جاہلی لوگوں کے پاس جا کے سب سے پہلا کام تو کرتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ خراب کرتے ہیں, پھر بندے کا جو ہے سے مال لیتے, تیسرا بندے کی عزت ٹوٹتے ہیں. اور اس معاشرے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کے معاملات چل رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم نے اس طرف آئے اور اللہ نے پھر سلسلے میں جوڑا اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ یہاں پر اس جس فیلڈ میں آپ ہیں, بیسکلی میں تو سمپل کہوں گا کہ یار روحانی ڈاکٹر, ٹھیک ہے, روحانی ڈاکٹر ہیں آپ نا, ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگوں کو روحانی مسائل ہوتے ہیں, جن, جادو, نظر اور بے شمار چیزیں, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ کے پاس علاج, توڑ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا سچویشن ایسی دیکھی ہے کہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اسکیم ہو رہا ہوتا ہے؟ حضرت ابھی تو کیونکہ میں ایک تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اور دانیال بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتوار والے دن میرے پاس ایک مریض آئی, 27 سال سے وہ بیچاری بیمار ہے. کتنے سال؟ 27 سال سے. بیماری کیا تھی؟ جنات کا معاملہ, بقول ان کے کہ میرے ساتھ جنات ہے, چڑیل آتی ہے اور ایک لنگڑا جن آتا ہے میرے اوپر,
اور مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے رونے کی کیفیت آتی ہو رہی ہے. جب میں نے اسے چیک کیا تو یقین کریں کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. اس نے کوئی دربار نہیں چھوڑا, کوئی پیر نہیں چھوڑا, مطلب جس کو جہاں اس نے بتایا وہ گئی. اور صرف اس کا مسئلہ تھا ڈپریشن کا. صرف جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی ذہن پہ وہ ٹینشن لیتی ہے اور اس پہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر جن کے معاملات ہیں, اس طرح کے معاملات. اب 27 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس کے بچے چھوٹے تھے, جوان ہو گئے اس معاملات میں. اور اس کے جو خاوند کی کیا کیفیت ہوگی, پورے اس کے رشتہ دار سارے گھر والے اس کے پریشان. اور وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ہم نے جہاں جس نے بتایا ادھر چلے گئے. پیسہ کتنا خرچ ہوگا, پیسہ خرچہ ہوا, ٹائم ضائع ہوا. پھر جو ان کے گھریلو معاملات خراب ہوئے وہ الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سے معاملات گھریلو ان کے خراب ہوئے اور کہاں تک نوبت پہنچی. اور جب میں نے ان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جب بات کی اور جب ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے, تو ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے میری بات پہ بلیو نہیں کیا, یقین نہیں کیا. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جاوید صاحب ہے میرے ساتھ جن. یہ بھی تو ہوتا ہے, ہاں مجھے جادو ہے, پلیز مجھے بولو کہ مجھے میرے ساتھ جادو ہے. دانیال بھائی, ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے نا کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کے اوپر کالا جادو اور سپلی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ فوراً دیکھو اس نے پکڑ لیا, تشخیص کر دی, میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا بہت پہنچا. اگر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, گارنٹی میں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس سے مرضی آپ چیک کرا لیں صحیح بندے سے, آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ, تو وہ یقین بھی نہیں کرتے اور منہ بنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کو مطلب مائنڈ بنا لیا, مائنڈ بنا لیا. مطلب انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو سوار. اب دانیال بھی پورے پاکستان پہ تو جادو نہیں ہے, جس کے پاس آپ جائیں وہ بندہ کہے گا میرے ساتھ بھائی جنات کا مسئلہ ہے, میرے ساتھ اثرات ہے, میری روزی بند ہوئی ہے. کوئی اتنا فارغ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو کرائے یا جنات. ہر کسی کے اوپر, ہر بندہ تقریباً اگر 100 مریض آ رہا ہے نا تو ہر بندے کا یہی حال ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے مجھے چیک کرے, میری روزی تو بند نہیں. انسان اپنے ہی معاملات دیکھتا ہے. صاحب یہ والی بات ہو گئی. اگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ کو کہیں تکلیف ہوئی, آپ نے گوگل پہ لکھا, ٹھیک ہے, اور گوگل نے بتا دیا ہاں تمہیں کینسر ہے. آپ کو پتا ہے نا, آپ کچھ بھی گوگل پہ لکھیں گوگل آپ کو بتا دے گا. مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں, سمٹمز آپ نے, ہاں مجھے کینسر ہے, تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں, ڈاکٹر کو بولوں کہ ڈاکٹر مجھے کینسر ہے, میرا علاج کرو. تو ڈاکٹر کو بولے گا بھائی مجھے بھی کچھ کام ہے, مجھے بھی دیکھنے دے پہلے. نہیں مجھے کینسر ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہاں مجھے ہے, مجھے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. ایسا مائنڈ بنا ہوا ہے نا. اصل مسئلہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ڈرامے بھی اسی ایج پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جادو کے بارے میں, جنات کے بارے میں, اور اس میں باقاعدہ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں اور سارے چیزیں. یہ سب دیکھ دیکھ کے مائنڈ لوگوں کا بنا ہوا, ذہن میں نا یہ چیزیں سوار ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, ایک شیطان جن. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا تو مسلمان ہو گئے, باقی آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جادو شیاطین کر رہے ہیں, بندے کم کر رہے ہیں, شیاطین زیادہ کر رہے ہیں. اب شیاطین کو کیا فائدہ ہے؟ اب کسی کے اوپر مثال روحانی معاملہ آ گیا, کچھ ایسی معاملات اس کے شروع ہوئے کہ سامان ہل رہا ہے, یا اس کو درد ہو رہا ہے, یا کمر پکڑی گئی, یا کندھے پکڑے گئے, یا سر میں درد ہے. اب اس نے کہا جی میرے اوپر جادو. وہ کسی عامل کے پاس گئی, عامل نے اس کو چیک کیا, اس نے کہا آپ کے ساتھ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. پہلا سوال مریض کا یہ ہوتا ہے کہ کس نے کروایا ہم پہ. چاہے جتنا پڑھا لکھا آدمی ہے یا جیسا بھی ہے, اس نے پہلا یہی سوال کس نے کرا. ہم نے حضرت صاحب اس کا کرنا کچھ نہیں ہے, صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں, ہم اس سے احتیاط کریں گے, اپنا میل جول میں کمی لے آئیں گے. اب یہاں سے نقصانات شروع ہوتے ہیں. پھر جب آپ جس عامل کو چیک کراتے ہو, وہ شیاطین جو ہے نا, جس کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے, اس کا چہرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. فلاں عورت, اکثر عامل کہیں گے کہ اب موٹی سی ایک عورت ہے, چشمہ لگائے, چولہے کے پاس بیٹھی, چولہے سے ادھر ادھر نہیں, کہتے چولہے کے پاس بیٹھی ہے. اب اس کی پھپھی, خالہ, کوئی بھی ایسے رشتہ دار ہے, کوئی تو ہوگی, کوئی بھی ہو, اب اس ذہن میں آ جاتا ہے. یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بھابھیوں پہ, پھپھی پہ, خالہ پہ, ان سب رشتوں پہ شک کرتے ہیں جو قریبی, بہت زیادہ قریبی. اس سے شیاطین کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف, خاندان ٹوٹتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے. شریعت کے حکم ظاہر پہ, باطن پہ نہیں ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے جادو کا اور چوری کا یہ 100% ٹھیک نہیں آتا آپ پہ کس نے کرایا. مرض کی تشخیص تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ فلاں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی کہ کس نے کروایا. اگر جو بندہ کہتا ہے آپ کو فلاں بندے نے کرایا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, نہ اس کی بات پہ بلیو کرے کہ یار فلاں نے کروایا, فلاں نے کروایا. بالکل اس پہ یقین نہ کرے. ہاں ایک مرض ہے, بس اس کا علاج کروائیں, اور اس کا علاج سب سے بہتر ہے ذکر. جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کے لیے ساری آسانیاں. جب اللہ سے دوری ہوگی تو پھر آپ چاہے ذکر کرو, چاہے جو کچھ مرضی کرو, کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اب چینی کے اندر مٹھاس ہے, اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں. اب چینی اس گلاس میں 1 چمچ ڈالیں, ایک گلاس میٹھا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اگر یہی چینی ایک ڈرم میں ڈالیں تو ڈرم کو میٹھا کرے گی؟ نہیں کرے گی. اگر سمندر میں ڈال دیں یا کنویں میں ڈال دیں, چاہے 10 من چینی ڈال دیں, اس کو میٹھا نہیں کرے گی. اسی طرح سے اکثر لوگوں کے یہ سوال, اتنے عرصے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمیں آرام نہیں بن رہا. ذکر میں تو شفا ہے, آپ چینی کی مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتے, جس سے بھی کہیں بولے گا چینی میٹھی ہے, لیکن ذکر کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ شفا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگلے بندے کے مسائل اتنے ہیں کہ اس کو وقت کور ہونے میں وقت لگتا ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں بندہ سرسوں جما دے, ایک دن آئے دوسرے دن بندہ ٹھیک ہو جائے. میرے پاس حضرت ایک مریض آیا, اس کے ساتھ جنات کا معاملہ تھا. یقین کرے 2.5 سال اس پہ مجھے لگے, 2.5 سال بعد جا کے بندہ ٹھیک ہوا. اور ایسی چیزیں آتی تھی کہ جب میں بیٹھ کے اگر چرپائی پہ بیٹھ کے دم کرتا تھا نا, چرپائی ٹوٹ جاتی تھی, دھڑس ہم لوگ نیچے, اتنے سخت کے. داؤد نام کا جن تھا جو اس کے اوپر حاضر ہوتا تھا, مسلمان تھا, داؤد تھا, اور ان کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا. پھر میں نے اپنے حضرت جی سے, جادو والا جن تھا, جادو والا جن, جادو کے طور پہ, جب میں نے اپنے حضرت جی سے مشورہ کیا کہ ایسے اس کے بارے میں, کہ میں تو تھک گیا ہوں اس کے اوپر دم ڈال کے, اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. استاد نے فرمایا کہ اس سے دوستی کرو. اوکے, اس سے ہم نے پھر دوستی کی, اس کو ہم نے سلسلے کے وظائف پڑھائے. جب سلسلے کے وظائف پڑھائے تو وہ پھر ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا. ٹھیک ہے, جن کو اپنا اپنی الائی بنا لیا. اس سے جب بیعت ہوا تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ عمل ہوا ہے, وہ آپ نکالیں, میں اللہ کے حکم سے واپس چلا جاؤں گا. اور 2.5 سال لگے. 2.5 سال بعد اس بچے کی ٹھیک ہو, الحمدللہ آج وہ خیرافیت سے اپنا مرغے کا کام کر رہا ہے اور بہترین اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اس پہ وقت لگتا ہے. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہڈی میں شامل ہو جاتے ہیں, اور بعض خون میں شامل ہو جاتے ہیں, بعض انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور بعض جو ہے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, بعض, اور بعض جسم کے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں. یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں, اور 5 قسم کے لوگ جو ہے نا اتنے شدید نہیں ہوتے. جو 2 قسم کے وہ زیادہ شدید ہے, ایک ہڈی والا اور ایک خون والا. اور جو دوسرے 3 قسم ہیں ان کا علاج کرنا آسان ہے. جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے. اور جو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ علمی طاقت زیادہ رکھتا ہے. اور جو ہڈی اور خون میں صلاحیت کرتا ہے, یہ تو نسل در نسل چلتا ہے, اور اس کا علاج صرف ذکر ہے. نسل در نسل چلتا ہے. اگر آپ نے اس کو آگے بڑھنے سے روک لیا تو آپ جیت گئے. کینسر کی طرح ہے. کینسر کی طرح. اگر آپ کو اس نے بڑھنے سے آپ نے روک لیا تو آپ جیت گئے. اگر وہ آگے چل پڑا تو پھر آپ ہار گئے. تو یہاں پہ سلسلے کے وظائف جب پڑھاتا ہے نا بندہ, تو رک جاتا ہے, اللہ کے حکم سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ وظائف پڑھتا رہے گا سیٹ رہے گا. جہاں وظائف چھوڑے گا پھر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. یہ سلسلہ ہے. یہ تو ہم پھر اب ہم بات کرتے ہیں جنات کے حوالے سے. یہ جن ہوتا کیا ہے, جن کیا ہوتا ہے یہ؟ حضرت دیکھیں, جن کو جو ہے نا اللہ نے آگ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, فرشتے بھی آگ سے پیدا ہیں. ٹھیک ہے, جو روشنی ہے آگ کا جو صاف حصہ ہے, جیسے ایک چمکتی ہے جو آگ اوپر سے اٹھتی ہے, اس سے فرشتے اللہ نے پیدا کیے. اور جو جلا ہوا حصہ ہے بالکل جسے خاک جسے کہتے ہیں, اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیے. اور جنات اکثریت بدصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آڑے تیڑے سے, لنگڑے, عجیب قسم کے. دیکھیں آپ نے کبھی اس پہ پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو عجیب قسم کے جنات ہوتے ہیں. اور جنات کی 3 قسمیں. ایک ہوتے ہیں جو چوہا, بلی, چپکلی, سانپ, کتا, اس شکل کے ہوتے ہیں. ریل میں یہ دم شم نہیں مانتے. یہ سخت قسم جٹ قسم کے جنات ہوتے ہیں. یہ دم, یہ ریل میں دکھ جاتے ہیں آپ کو کہ چوہا جا رہا ہے یا بلی جا رہی ہے تو وہ جن ہے. اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے تفصیل بتاتا ہوں. ٹھیک, یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں, جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں جو لمبے لمبے قداور ہوتے ہیں, جیسے پول ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے, اس سے لمبے لمبے بھی. یہ 3 قسمیں امام راضی نے لکھی جنات کی. یہ دوسری بات یہ کہ جنات جو ہے اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی ریاضت کی ضرورت ہے. جو جنات محنت کرتے ہیں, اس کے اوپر ورک کرتے ہیں, مطلب جیسے مثال عالم بن رہا ہے, مفتی بن رہا ہے, وہ جنات انسانی شکل اختیار کر کے ڈاکٹر سے دوائی بھی لیتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی ہیں, سارے معاملات کر سکتے ہیں. اور جنات کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ ان کا جسم لطیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم جیلم کے بارے میں, للہ کے بارے میں معلومات لیں, جتنی دیر میں ہم بات کریں پورے جیلم کو وہ چکر لگا کے آپ کو بتا دیں گے. یہ اللہ نے ان کے اندر
صلاحیت رکھی ہے، کیونکہ ہوا میں وہ سفر کرتے ہیں ڈرون کی طرح. ڈرون کی طرح. دوسرا ان کے جنات کے اندر ایک خاص ایک مزاج ان کا ہے کہ جو ان سے ڈرتا ہے اسے زیادہ ڈراتے ہیں. یہ چیز ٹھیک ہے. اور جو بندہ ان سے نہیں ڈرتا اس کے یہ قریب بھی نہیں آ جاتے. ان کا مزاج ہے جنات کا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی، مطلب ہر قسم کے شیطان بھی ہیں. شیطان بھی. قوم بھی ان کے اندر، قبیلے بھی ہیں اور سارے ان کے اپنے جیسے رشتہ داری ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح کے رشتے ان میں بھی ہیں. ان کے سارے پورے خاندان ہیں، پورے قبیلے ہیں. زبانیں ہر مختلف زبانیں. ٹھیک ہے. بلوچی جن بھی آپ کو ملے گا، سندھی بھی ملے گا، پٹھان بھی ملے گا، پنجابی بھی ملے گا، انگریز بھی ملے گا، یہودی بھی ملے گا، عیسائی بھی ملے گا، قادیانی بھی. ہر شعبے، ہر مسلک کا بھی آپ کو جن ملے گا. اچھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جب آپ کی بات سے میں ایک طرح سے اگری اس بات پہ کرتا ہوں کہ ہم جب ساؤتھ امریکہ میں دیکھتے ہیں، میکسیکو سائڈ پر، تو وہاں پر بھی مسئلے ہیں، افریقہ میں بھی مسئلے ہیں، یو کے میں بھی مسئلے ہیں، یورپ میں بھی مسئلے ہیں. اور وہاں جب یہ جن ون کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں، تو وہ بھی لوکل لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین عرب میں بھی ہے. ہر شہر کے الگ ہے. ان کی اپنے بادشاہت ہوتی ہے، اپنے وزیر ہوتے ہیں، پورا ایک سلسلہ، ایک نظام، ایک سسٹم. اچھا، ان کا پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور پورا ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے. جیسے ہمارے جیسے علاقائی معاملات ہیں، ان کے بھی علاقائی معاملات ہیں. دوسرا جن اس کے علاقے میں نہیں جا سکتا، ٹیریٹری. ہاں، ادھر انہوں نے اپنی سرحدیں بنائی ہیں، اپنے قبیلے ہیں، اپنے قوم کے ہیں. ان کا بھی اسی طرح کا سارا سلسلہ چلتا ہے. ان کے لاز بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل نیک بھی ہیں، دین کے اور سنت محمدیہ کے پابند بھی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جنات کو دعوت دی ہے. 2 دفعہ مکے میں، 4 دفعہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی ہے. اور ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ان کو لے کے گئے اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ ہم چلتے گئے مکہ اور مدینہ سے کی سرحد سے ہم باہر چلے گئے. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کھینچا. ٹھیک ہے. اور فرمایا عبداللہ ادھر سے نکلنا نہیں، اس حصار سے، اس لکیر سے اگر باہر نکلا تو پھر قیامت میں تیری میری ملاقات ہوگی. فرمایا کبھی کوئی چیز آتی تھی، کوئی آندھی آتا تھا، کبھی طوفان آتا تھا، کبھی کیا آتا تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اچھا. 6 جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی. 2 دفعہ مکے میں، 4 دفعہ مدینے میں. تو مطلب یہ کہ ان کے، میں رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہا تھا کہ ان کے یہاں پراپر رولز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح عدالت کا نظام ہوتا ہوگا. ہاں بالکل عدالت کے بنا. ثابت بھی ہے نا، ایک واقعہ بھی ایک بزرگ کا آتا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے نا ایک سانپ کو مار دیا. تو اسی لیے آتا ہے کہ سانپ کو اور بلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ جن وغیرہ تو نہیں ہو. جنوینلی پوچھنا چاہیے. جن پوچھ لینا. حدیث سے وہ جو چھپکلی، ہاں چھپکلی کا بھی تو ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم اگر تو جنات میں سے تو بھاگ جا. یہ بات ہے، یہ بولنا چاہیے. حضرت اس میں فروئی معاملہ ہے، تھوڑا سا اختلاف. ہمارے ہیں تابش ہاشمی صاحب نا، تو انہوں نے کامیڈی کی تھی بڑی اچھی. انہوں نے بولا کہ اگر اس نے جواب دے دیا کہ ہاں ہوں، تو جا، تو واپس جا، میں تو پھر بھاگوں گا بھائی، گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. یہ ایسا ٹاپک ہے نا کہ اس پہ بعض لوگوں کا اختلاف ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ فروئی مسائل میں آ جاتا ہے. فروئی مطلب اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو، بعض لوگ اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے اس طرح کا. تو اس کے اوپر جو ہے نا اس بزرگ نے سانپ کو مار دیا. تو انہوں نے رات جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ایک عدالت میں اور وہاں پہ پیش کیا گیا عدالت کے اندر، اور ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کا قتل کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو قتل نہیں کیا، میں نے تو 3 دفعہ اس سے پوچھا تھا سانپ ہو اور جن ہو تو چلے جاؤ، نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور میں نے اس پہ عمل کیا. تو وہاں پہ اس نے اپنے دربار میں پوچھا، ہاں بھائی کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو وہاں پہ ایک جن تھا جو تابی تھا. اس نے کہا یہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ہی ہے، تو لہٰذا پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو ان کا بھی عدالتی نظام ہے سارا، ان کا بھی سلسلہ جیسے دنیا میں ہمارے معاملات چلتے اسی طرح ان کے بھی معاملات چلتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو تو آپ کمپلین کریں، کمپلین بھی کرنی پڑتی ہے نا، ایسا بھی سسٹم ہے، میں نے سنا ہے. ان کے اندر بھی اللہ نے دیکھیں صلاحیت رکھی ہے. انسان ہے، ان کے بڑوں سے کمپلین کریں، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ان کے بادشاہ کو کمپلین کی جاتی ہے، مطلب ان کے جو اوپر بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی. لیکن یہ جو ہے نا ان کا مزاج عجیب سے ہے، یہ کسی کو نہیں مانتے.
مطلب سنتے نہیں ہیں. دماغ بند ہوتا ہے بالکل, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر بہت کم ہے. مطلب جو آپ نے فیڈ کر دیا نا ان کے دماغ میں, بس اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے نوکر بھی بن جاتے ہیں انسان بالکل بن جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھیں جب کسی کے اوپر جنات آتے ہیں یا جنات کی حاضری ہوتی ہے اس طرح, تو کہتے ہیں جی بس ہمیں جنگل سے پکڑ کے اس کے اوپر مسلط کر دے کہ اس کو تکلیف دینی ہے. اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں آیا, کس مقصد کے لیے آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو. بس ہمیں جو ہے نا ان کے اوپر مسلط کیا, بس ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ان کو جلاتے بھی ہیں, تکلیف بھی دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے جی, کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات جسم میں داخل نہیں ہوتے, لیکن یہ باقاعدہ یہ حدیث کی روح سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے اس فلاں شخص کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ میں نے پڑھ کے دم کیا. فرمایا اس کے جسم میں جن تھا, جب آپ نے پڑھ کے ان کے کان میں دم کیا وہ جل گیا. اب یہاں سے دو چیزیں ملتی ہیں, جن کا جسم میں داخل ہونا بھی ملتا ہے, اور جن کا جلنا بھی ثابت ہے, اور تشخیص بھی ثابت ہے کہ جو صاحب علم ہے یا جس پہ ورک کرتے یا محنت کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم میں جن ہے یا نہیں ہے, یا اس کے جسم میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا. بڑی خطرناک چیز ہے یار. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگین اگر آپ کا توکل بہت اسٹرانگ ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو اتنا زیادہ ہارم نہیں کرتی اتنی آسانی سے. دانیال بھائی 100% نہیں 1000% آپ کی بات ٹھیک ہے. جب جس بندے کا توکل اللہ پہ ہے, اللہ سے تعلق ہے, تو یہ چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ تو اشرف المخلوقات. اللہ نے جو آپ انسان کے اندر جو صلاحیت دی ہے, جو اللہ نے آپ کو رتبہ یا جو مقام دیا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے اپنا خلیفہ بنا کے آپ کو بھیجا دنیا پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو, ٹھیک ہے, قرآن کے وارث ہو, اللہ کے خلیفہ ہو, کوئی عام حیثیت تو نہیں ہے. اتنے بڑے القابات دیے ہیں. آج ہر بندہ دانیال بھائی جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ کہے گا بس میں مر گیا, میرے حالات بڑے خراب ہیں, کوئی وظیفہ بتا دو, رزق کی تنگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا, میں اللہ اسے 5 انعامات دیں گے, 1 دنیا میں, 4 آخرت میں. سب سے پہلا اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دوں گا. آج ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے, چاہے جس بھی فیلڈ میں ہو. آپ اس سے پوچھ لو, کہتا ہو جی حالات میرے بڑے خراب ہیں. کہتے 5 وقت کی نماز پڑھو گے, رزق کی تنگی دور کر دوں گا. دوسرا فرمایا کیا انعام دوں گا؟ قبر کا عذاب ہٹا دوں گا. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر قبر کا عذاب دنیا والوں پہ ظاہر ہو جائے تو دنیا والے دنیا کو بھول جائیں, کام چھوڑ دیں. اور قبر جو ہے روزانہ پکارتی ہے. جب کوئی نیک آدمی مر کے جاتا ہے نا قبر میں, تو کہتا ہے میرے پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے نا, مجھے سب سے اچھا تو لگتا تھا, اب میرا اچھا سلوک دے. حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے, اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہے. اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو قبر کہتی تیرا آنا نامبارک ہو, جتنے بھی لوگ میری پشت پہ چلتے تھے سب سے برا مجھے تو ہی لگتا تھا, اب میرا برا سلوک دیکھ. وہ قبر جو ہے نا ایسے مل جاتی ہے آپس میں, پسلیاں جو ہے اس کی جو ہے نا ایسے ملا دیتی ہے آپس میں, اس پہ ایک ازدحام مسلط ہو جاتا ہے, جو ایک دفعہ ڈستا 70 ہاتھ بندہ زمین میں چلا جاتا ہے. تیسرا انعام کیا فرمایا کہ آپ کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا. پل صراط کا 1500 سال کا راستہ ہے, 500 سال چڑھائی, 500 سال سیدھا, 500 سال اترائی. اور کہتے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, اللہ کہتا ہے میں اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس میں ایسے گرے گا جیسے کٹ کٹ کے بندہ نہیں گرتا, تار سے بھی تلوار کے اوپر کٹ کٹ کے ایسے بندہ نیچے دوزخ میں چلا جائے گا. چوتھا انعام کیا فرمایا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر جیسے بندہ پاس ہو جائے یا فرسٹ آئے تو کتنا خوش ہوتا ہے, لہراتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, خوشی کے. اور جو بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا اس کا کہتے ہیں علماء نے یہ الٹا ہاتھ ایسے کر کے چیر کے جگر کے ایسے باہر ایسے دل سے نکلا ہوگا, اور اس پہ بائیں میں وہ کہے گا میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا, میں برباد. 5واں انعام کا فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. کوئی حساب, کوئی کتاب نہیں. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اس کو میں جنت میں داخل. اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو سوچے کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے آپ کو آنکھ دی تھی, اس کا تم نے استعمال کیسا کیا, زبان دی تھی اس کا استعمال کیسا کیا, کان دیے تھے اس کا استعمال کیسا کیا, چلنے پھرنے کی صلاحیت دی, ساری طاقتیں تمہیں دی تھی, تم نے اس کو کہاں استعمال کیا, تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو اللہ کہے گا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. اب سب سے بڑا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی.
ہم نماز کی طرف آتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی تعویذ دے دو, کوئی عمل بتا دو, ہم یہ کرو تو یہ ہمارے معاملات سیدھ ہو جائے, ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, ہمیں کوئی سارا کچھ بابا کرے, پیر صاحب کرے, سب کچھ وہی کرے, پکی پکائی ہمیں مل جائے اور ہم بیٹھ کے مزے کریں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے قانون ہے, اللہ کی ایک سنت, اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بندہ جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے توکل کی, تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک اور کہانی بھی آتی ہے کہ جادو سے دور رہنے کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے توکل. لیکن میں جادو پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ جادو کیا ہوتا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, ہر ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے. جادو کی جو بنیاد ہے نا, بنیاد کو پہلے پکڑنا چاہیے. اس کی بنیاد کفر ہے. اوکے ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا جادو کی جتنی کتابیں ہیں سب کو جمع کرو. کلچر تھا جادو کا. ہاں جادو کا کلچر. ان ساری کتابیں جمع کر کے سلیمان اسلام کے جہاں تخت لگتا تھا اس کے نیچے دفن کر دی. جب سلیمان اسلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد جو ہے جنات نے وہ کتابیں اکھاڑی. ان کا سلیمان اسلام تو جادوگر تھے, تو اللہ نے کہا کہ وہ جادوگر نہیں تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ جادو کی بنیاد کفر ہے اور سلیمان اسلام نے کوئی کفر نہیں کیا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی بنیاد کفر ہے. ٹھیک ہے, کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے, اور جب جس کے دل سے ایمان بالکل نکل جاتا ہے تو اس سے یہ لوگ پھر جادو کے ایک کرتب کرتے ہیں. اور جادو بھی دو قسم کا ہے, ایک تو جینین جو جادو کرتے ہیں لوگوں پہ وہ, اور ایک کرتب ہوتا ہے جیسے ہاتھ کی صفائی. کرتب 2 نمبری. ہاں 2 نمبری, کوئی ہاتھ کی صفائی. پہلے 2 نمبری پہ بات کرتے ہیں, پھر ہم اصلی والے پہ بات کریں گے. 2 نمبری کیا ہوتی ہے جادو میں؟ 2 نمبری یہ ہوتی ہے اس میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب نہیں, اس میں آپ کا ایک آسان کرتا ہوں تھوڑا سا اس میں کہ آپ کے پاس ایک مریض آ گیا, آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اپنے لیے انڈا لے کے. ٹھیک ہے, اب وہ انڈا لے کے آ گیا. اب یہاں پہ آپ نے فن یہ دکھانا ہے کہ انڈا آپ نے تبدیل کرنا ہے. پہلے اس نے انڈا تیار کر کے رکھا ہوتا ہے, اس کے اندر سوئیاں اور خون اور یہ ساری چیزیں, سارا سسٹم پہلے تیار ہوتا ہے. جب وہ انڈا لے کے آتا ہے اس کو کہتا ہے آپ کوئی پڑھائی کرو, آنکھیں بند کرو یا کچھ بھی کرو. وہ جب کرتا ہے تو انڈا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ جب کرتا ہے بولتا ہے انڈا توڑو, اس کے اندر سے سوئیاں نکل, یہ ہاتھ کی صفائی ہوگی. تو یہ ہاتھ کی صفائی سے وہ لوگوں کو شعبدہ بازی کرتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں. میرے رشتہ دار بھی گئے تھے, میں نے سوچا میں بھی اب ایک واقعہ ایڈ کر دوں. رشتہ دار بھی گئے تھے, اب میں بتاؤں گا نہیں کہ کون رشتہ دار, ایسے پتہ ان کو برا لگ جائے گا, لیکن یہ کہ وہ بھی گئے تھے اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ گئے. تو بیگم جب پہلے گئی تھیں تو وہ کنونس ہو گئی کہ یار وہ بیٹھے بیٹھے منہ میں سے میرے جو ہے نا وہ انہوں نے یوں کیا, کمر پہ ہاتھ مارا تو وہ باہر آ گئیں, کیا کہتے ہیں, کیلیں نکل آئیں. ٹھیک ہے, تو میرے جو رشتہ دار گئے انہوں نے بھی دیکھا تو ان کی بھی کیلیں اور سوئیاں اور یہ ڈرامے نکل رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ نا امپریس ہوئے تھے اور مجھے آ کر بتا رہے تھے, اور میرے والد صاحب کو بھی آ کر بتا رہے تھے کہ یار یہ ایک بندے سے ملا ہوں اور اس نے بتایا کہ یہ تمہاری کمر میں جو درد ہے نا تو کسی نے کیلوں والا جادو کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا مکہ اور کیلے باہر آ گئے, کہہ رہے ہیں دیکھو آ گئی, پیسے دو اب اس بات کے. میں نے بولا یار یہ, میں بھی تھوڑا بہت نا سوچ میں پڑ گیا. میں نے بولا واہ یہ تو بڑا خطرناک سی نا, بڑا پہنچا ہوا بندہ ہوگا. بعد میں جا کر آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ڈرامہ تھا. یہ سب بذات ہاتھ کی صفائی ہے نا. اب دیکھیں نا اکثر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا جلاتے ہیں, طوطا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اکثر آپ نے نیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ اسی کی قسم ہے. ہاں یہ سب قسمیں ہیں اور یہ سارا جو ہے شعبدہ بازی ہے. اور اصل اس سے یہ بندے کو آرام کیوں آتا ہے, بندہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے. سائیکالوجی ہے نا. ہاں اب ذہنی طور پہ بندہ مطمئن ہو گیا, جیسے اب نے ایک کی سوئیاں نکال دی, ٹھیک ہے, یا کوئی پتلا نکال دیا. اکثر لوگ یہاں پہ انگوٹھی کے نیچے تعویذ دبا کے عامل گیا. پہلے تو آپ کے گھر میں 14 دفعہ صفائی ہوئی, تعویذ نہیں نکلا. جب وہ ابابا آیا تو تعویذ نکلنا شروع ہوا. بس وہ ایسے کر کے گرا دیا. کون تحقیق کرتا ہے, اس کی تلاشی تھوڑی آپ نے لینی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں. تو بس وہ ذہنی طور پہ آپ کو, اور پھر بندہ ذہنی طور پہ بہتر ہو جاتا ہے. سوچ جو ہے نا اس میں انسان کا بڑا دار ہے. اچھا ایک بار نا میں نے بھی جان بوجھ کے نا آپ کو 2-3 مرتبہ ایسے ہی چیک بھی کیا تھا کہ یار حضرت صاحب آپ مجھے بتائیں, جاوید صاحب کے جو ہے نا, اب میں نے بولا تھا کہ جاوید صاحب یہ بتائیں کہ اس گھر میں, میرے گھر میں جو ہے وہ کیلیں, یہ ایسی مذاقن میں نا سوچ رہا تھا. آپ تو سیریسلی لے رہے تھے. تو آپ نے بولا نہیں بھائی کوئی کیل چیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بولا اچھا نہیں یار یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ادروائز ہوتا تو نہیں کیلیں تعویذ اور اس طرح کی چیزیں نکال دیتا, کیونکہ ہوتی ہیں ان کے پاس تو ہر وقت ہوتی ہیں.
یہ بس مائنڈ سے بندے کے کھیلتے ہیں، بندے کے ذہن سے، اور اس کا ذہن بندے کا مطمئن ہو جاتا ہے. یقین، وہ کہتے ہیں یقین کامل یا پیر کامل. یقین کا بڑا دار و مدار ہے. جب آپ کا یقین ہو جائے گا نا، اس بندے پہ بلیو کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ آپ کے کام. یقین کامل یا پیر کامل؟ ہاں، مطلب کہ ایک بندہ کہتے ہیں کہ پیر کامل ہے، لیکن اگر بندے کا یقین نہیں ہے نا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اور ایک بندہ کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ یقین ہے تو اللہ اس کو فائدہ پہنچ جائے گا ذہنی طور پر، بندہ مطمئن ہو جائے. تو یہ جو شعبدہ بازی دکھاتے ہیں ہاتھ سے، مریض جو ہے 50% ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں کہ بھائی میری چیزیں نکل گئی، میری تکلیف ختم ہو گئی، اور جو ہے اس طرح کا معاملے بندہ جو ہے ذہنی طور پہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار اس نے دیکھو سارے معاملات نکال دیے، میں تعویذ بھی نکال دی، پتلا بھی اتنا پرانا نکال دیا، اور جنرلی فرق پڑتا ہے اندر سے آپ کو نا. ہاں بالکل پڑتا ہے. ذہنی طور پہ آپ مطمئن ہو گئے نا کہ یہ میرا معاملہ حل ہو، اللہ نے کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ تو آگے دوسرا معاملہ چل ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے دوسرا جو ہے جینین جادو. اوئے ہوئے 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 جو اب ہم بات کریں گے اصلی جادو کے حوالے سے، جس کے بارے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. ارے بھائی بڑی خطرناک چیز ہے بہت، ٹھیک ہے. اور اس کے کرنے والے بھی بہت، اللہ معاف فرمائے ان کی. پہلے میں بتاتا ہوں جو کرنے والے ان کس معاملات سے گزرتے ہیں، پھر جا کے اس مراحل کو طے کرتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ جادو کے عاملوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان جادو کا عامل کس طرح بنتا ہے، کیسے بنتا ہے پاکستان میں اسپیشلی. اس میں حضرت جی پہلے تو میں جگہ کا نام بھی لے لیتا ہوں. ہاں کھل کے بتائیں. پہلے تو ملتان بڑا مشہور تھا جادو میں. پاکستان میں سب سے زیادہ جو خطرناک جادو تھا ملتان کا تھا. ملتان کے جادوگر؟ ہاں ملتان کی عورتیں. اور دوسرا بنگلہ دیش کا. تیسرا ایک اور ملک کا بھی میرے ذہن سے اس کا نام تبلیب، یا میرے ذہن سے بھی نام نہیں کر رہا. تو یہاں کے جادو بڑے مشہور قسم کے جادو ابھی. لیکن جو دور ابھی وقت جو چل رہا ہے، ابھی ایک جنوبی پنجاب کا ایک ایریا ہے، وہاں کے جادوگر بہت ہائی لیول پہ جا رہے ہیں. کون سا علاقہ؟ وہ رہنے دیں، نہیں علاقہ بتا دیں. مسئلہ یہ ادھر ڈیرہ غازی خان سے کے قریب ہی لگتا ہے. کوئی ایک گاؤں ہے. نام پتہ ہے آپ کو اس کا گاؤں؟ نہیں، اس کے گاؤں کا نام نہیں پتہ. وہاں کے جادوگر جو ہے بہت مطلب اس طرح کی ان کی پوزیشن ہے، کیونکہ یہ باتیں بتائیں نہیں مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کو نقصان ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا، مناسب نہیں. اس لیے ویسے بند ہوا تو پھر میں آپ کو ان کی ساری تفصیل بھی بتاؤں گا. اور باقاعدہ ایکسپوز نہیں کر سکتا نا ڈائریکٹلی، آپ ڈائریکٹلی پنگا لینے والی بات. اس سے پھر جو ہے مطلب آپ کے لیے بھی مسائل بنیں گے اور باقی سب کے. ہمیں اللہ کا شکر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو ہے ہاں فضول میں آپ پنگا لے رہے ہیں، آپ مطلب اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے نا، اور اگر آپ ڈائریکٹلی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لے کر کسی بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، جینوئن عامل کے پاس لے کر جا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اس کو بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں، تو آپ ایک چیز سے پنگا لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگین توکلت علی اللہ بہت اسٹرانگ ہوگا نا، تو اتنا مشکل، اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کا مجھ پر حملہ کرنا. لیکن اگین آئی ایم اے ہیومن. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری اندر سے روحانیت کتنی اسٹرانگ ہے. تو اگر میں اتنے بڑے مافیا سمپل ورڈز میں، بھائی بہت بڑے ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں نا، بہت بڑا مافیا ہوتا ہے. تو اس سے اگر آپ فضول میں پنگا لیں گے اور اس کو میں ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں تو آئی تھنک اٹس ناٹ سیف. لیکن آپ نے چلیں اچھا ہوا کہ آپ نے وہ علاقے کا تھوڑا سا بتا دیا کہ اس طرف کا جو ہے. اور ان کی شکلیں بھی بڑی عجیب سی ہیں، یہ میں بتا دیتا ہوں تفصیل، لیکن ان کا نام اور ایریا کا وہ نہیں. ان کی شکلیں بھی بڑے عجیب سے، لمبی لمبی گردنیں کے وہ لوگ ہیں. اور وہ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں بتاؤ بندے کو کتا بنانا ہے، کیا کرنا ہے. میرے پاس حضرت ایک مریض آیا، یقین کریں کہ جب وہ تکلیف اس ہو رہی تھی اتنی اس کی زبان باہر نکل رہی تھی. کیا کیوں؟ اور کتے کی طرح وہ بندہ بھونک رہا تھا. اس کے اوپر مطلب ایسا جادو کیا ہوا تھا، کتے کی طرح بھونک رہا تھا. اور بیچارے پوری زبان جو ہے نا تقریباً اتنی باہر اس کی نکلی تھی، اور اتنی شدید تکلیف میں تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو وہاں کے جو لوگ ہیں اس فن میں بہت ابھی آگے جا رہے ہیں. اللہ سے دوری ہے. اب یہ بتاؤں کہ جادو کس مراحل سے گزرتے ہیں جادوگر. یہ حضرت اللہ معاف فرمائے سورہ لہب اور سورہ قریش اس کو الٹا پڑھتے بھی اور لکھتے بھی ہیں. اس سے ان کے اندر جادوگر جو اس مراحل کو طے کرتا ہے، پاور آتی ہے. پھر معاذ اللہ نجس چیزوں سے قرآن شریف کو لکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایت تو نہیں کہیں گا کہ اللہ ان کو جو ہے نا تباہ و برباد ہی کرے، ہدایت ہی دے میری نظر میں. تو یہ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ جب اپنی بیویوں کے پاس صحبت وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ غسل نہیں کرتے، 300 ناپاکی میں رہتے ہیں. پھر اپنا پسینہ چاٹتے ہیں. مطلب جتنی نجس حالت میں رہیں گے، جتنی گندے کام ہوں گے نا، جتنا زیادہ آپ
اپنے آپ کو ناپاک رکھیں گے ورسٹ ٹو ورسٹ, وہ آئی تھنک کرنا پڑتا ہوگا, اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو پھر آپ کے عمل میں طاقت ہوگی, اور پھر آپ جو ہے نا یہ مراحل طے کر کے جادوگر جائے. اس کی اس لیے بنیاد ہی کفر ہے کہ جس نے کیا اس نے کفر کیا. اچھا, الومناٹیز کے اندر بھی بولا جاتا ہے کہ الومناٹیز جو ہے نا, آپ نے شاید سنا ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ بلی چڑھائی جاتی ہے, چھوٹے بچوں کی بلی ہے, اور یہ بڑی خطرناک, اپنا خون پینا, یہ ناپاک کام, گندے کام, خطرناک کام کیے جاتے ہیں. سو جادو بھی ایک ناپاک کام ہے, شیطانی کام ہے, تو جتنا ورسٹ ہوگا نا اتنا. اس میں شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں نا, ٹوٹل شیاطین مدد کرتے ہیں اس میں, اور بڑے پاورفل شیاطین. اوہ مائی گاڈ, ہائی لیول کے جو ہے نا شیاطین. اس میں حضرت یہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی کرنے والے لوگ ہیں ان کی آخرت بڑی خراب ہوتی ہے. میں نے حضرت خود ایک جادوگر تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور کالا علم کرتا ہے. کالا علم, ہاں کالا علم کرتا ہے. تو کسی واسطے سے جو ہے نا میں, وہ بیمار تھا اور میں چلا گیا اس کی عیادت کے لیے. مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا. جب میں وہاں پہنچا اور جب میں نے اس کو دیکھا اور جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں تو پریشان ہو گیا. میں نے جو ساتھ بندہ تھا اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا صاحب یہ تو جو ہے نا جادو کے معاملات کرتا تھا, اور یہ بندہ عزیز جی یقین کرے اس کا رنگ بالکل کالا سیاہ نہیں ہوتا, اور عجیب سی اس کی کیفیت تھی. وہاں پہ میں گھبراہٹ مجھے شروع ہو گئی, اور فوراً میں نے کہا یہاں سے نکلے, یہاں پہ اللہ کی جو ہے نا عجیب سی لعنت اس پہ برس رہی ہے. تو ان سب لوگوں کی عزت آخرت بڑی خراب ہوتی ہے, نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. دنیا میں تو ایک تھوڑی بہت ٹائم کے لیے آپ کو ایک پاور مل جاتی ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو, کہ یار ایسی ہیری پاٹر والی زندگی آ گئی, گیم آف تھرونز اور ہیری پاٹر والی, کہ وہ ہو یہ ساری بلائیں ولائیں, جادو وادو, اور جن میں ساتھ ہیں میرے, بڑا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو, اور بڑی پاور, بالکل اسپرٹ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپر نیچرل پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں, نقصانات ہی نقصانات. پھر ان کے عزت جو آگے سلسلہ چلتا ہے نا کہ جب یہ مر جاتے ہیں لوگ, تو جو چیزیں انہوں نے جلائی ہوتی ہیں, جو اعمال کیے ہوتے ہیں, وہ چیزیں پھر ان کو تنگ کرنا, ان کے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو یہ چیزیں تکلیف پہنچانا شروع کر دیتی ہیں. ڈارک انرجیز, جی وہ پھر ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں, اور پھر وہ بیچارے خود جو ہے نا ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کچھ کرو, ہمارا کچھ کرو, ہمارا کچھ میں کرو. سمجھ گیا. اوکے, یہ سلسلہ. دوسری ایک بات اور یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں, کہ اکثر لوگوں کے کوئی معاملات ہوتے تو وہ کہتے کوئی جادوگر ڈھونڈو اس کے پاس جاؤ, جیسے میاں بیوی کے اختلافات. تو جادو سے ہمیشہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں ہوگا, جادو سے خیر کا کام نہیں ہوگا. اب سوچے کہ میاں بیوی محبت ڈال دے, ایسا نہیں. جادو سے محبوب اپنے قدموں میں, بیسکلی میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ پورے کراچی میں جو ہے نا لائن سے وال چاکنگ ہوئی ہوئی ہے ہر جگہ پر, بابا جنید بنگالی سمیت اتنے سارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, نمبر کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب بہت بڑا مافیا کام کر رہا ہے, جس کو سرکار سے, جس کو حکومت سے بالکل بھی ڈر نہیں ہے, اس کو پولیس سے ڈر نہیں ہے, کسی سے بھی ڈر نہیں ہے. انہوں نے لکھے ہوئے نام اور نمبر لکھے ہیں پراپر کہ آپ جائیں, ٹریس کریں اور اپنے کام کروائیں. کام کون سے؟ محبوب آپ کے قدموں میں, ٹھیک ہے, بزنس کے مسئلے حل کروانے, یہ سارے کچھ نہ کچھ شاید اللہ معاف کرے کسی طرح سے کرتے ہوں, لیکن کتنا بڑا کفر ہے, کتنا بڑا گناہ ہے یہ کام کرنا. اب خود سوچے نا, اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. میرے پاس اگلے دن ایک مریض آیا تو اس نے کہا جی کہ مجھے ایک فلاں لڑکی کے لیے تعویذ چاہیے. تو میں نے کہا کہ یار وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں لگتی, بس میں اس سے اپنی دوستی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سلسلہ. میں نے کہا ایک بات کروں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اگر کوئی شخص آپ کی بہن کے لیے میرے سے تعویذ لینے آئے تو مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ فیصلہ کریں کہ مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس نے سر ایسے نیچے کر لیا. میں نے کہا نہیں, آپ میرے سوال کا جواب دیں تو پھر آگے بات چلے گی نا. تو وہ خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کے چلا گیا. جب تک ہم لوگوں کو اگر صحیح بری نہیں کریں گے, ان کو صحیح نہیں سمجھائیں گے, تو یقیناً اس کے نقصانات ہیں. مجھے اگلے دن ایک لڑکی کی کال آئی, اس نے کہا صاحب مجھے آپ سے ایک کام ہے. میں نے کہا جی بتائیں کیا کام ہے. اس نے کہا صاحب مجھے ایک لڑکے سے چکر ہے 6 سال سے, اب وہ مجھے لفٹ نہیں کراتا. تو میں نے پوچھا آپ کا منگیتر ہے, کزن ہے, کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ اس سے کہ نہیں میری تو شادی ہوئی ہے اور وہ تو میرا ویسے اس سے تعلق تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں,
آپ اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں اور اللہ کی نظر سے بھی گریں گی اور اپنے گھر والوں کی نظر سے بھی گر جائیں گی. یہ بات چھپ نہیں سکتی. ہفتے بعد 6 مہینے بعد اگر 6 سال آپ نے گزار دیے, ہو سکتا کل ہی یہ بات ہو جائے, تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کے والد صاحب کی جو بھرم تھا یا ان کے سامنے بات کرنے کا طریقہ تھا, اس میں تو تبدیلی آ جائے گی. وہ تو بیچارہ پھر نظر جھکا کے رہے گا. تو آپ تو اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں, اپنے خاوند کے ساتھ مخلص نہیں, اس کے ساتھ آپ کس طرح مخلص ہو سکتی ہیں؟ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ جو ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں روڈوں پہ, تو وہ لوگ جو ہیں, اس کا مطلب کسٹمرز بہت ہیں یار ان کے. ہر کوئی جو ہے نا اپنا شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے. شارٹ کٹ ہی ہو گیا نا ایک طرح سے. ایسے لوگ حضرت آپ کے پاس آئیں گے نا, اگر آپ ان کو یہاں پہ صحیح بریف نہیں کرو گے, ناجائز ہو گیا نا, ناجائز ہو جائے گا. اور دوسرا یہیں سے لوگ کفر میں چلے جاتے ہیں نا, غلط اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں سے جاؤ بھائی تعویذ قبر میں دفن کرو, یہ کرو وہ کرو. اس کو تو بس اپنے ذہن میں سوار ہے کہ میں نے یار اس تک پہنچنا ہے, چاہے یہ لڑکی ہے جو بھی ہے, میں نے اس منزل کو طے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے چاہے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے, چاہے تو اس کو شیاطین کی طرف لے جائے. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو علاج کر رہا ہے. اگر وہ ذکر کے ساتھ, نماز کے ساتھ, اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا تو وہ کامیاب ہو گیا. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے دماغ میں آیا ہے جو کہ ظاہر ہے میرے لیے بڑا پرسنل بھی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو جادو ہوتا ہے ایکچوئل میں تکلیف پہنچوانے والا, ٹھیک ہے, مارنے والا, کاروبار میں نقصان پہنچوانے والا, رشتہ داروں کے بیچ میں جھگڑا, میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا, بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا, اس طرح کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ تو ہر ایک کو اس طرح چیز پتہ ہے کہ یار یہ چیزوں کے اوپر جادو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی کاروبار کی بندش, یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. کرواتا کون ہے, کیوں لوگ کرواتے ہیں, میرا سوال یہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت جادو کا جو سب سے بڑا ریزن ہے حسد ہے. ہاں, کیونکہ میں جادوگر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے جو کسٹمر جا رہا ہے اور جو یہ کام کروا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. حسد, اس کی سب سے بڑا ریزن حسد ہے. بالکل ٹھیک ہے, حسد کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. پہلے کچھ عرصے پہلے میں بھی ان پہ نہیں کرتا تھا کہ یار, کہ میں سوچتا تھا کہ زیادہ شیاطین اس میں کام کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن جب میرا اپنا تجربہ ہوا کہ میرے پاس, میں نام نہیں لیتا, ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار اس بندے کے اوپر میں نے ایسا عمل کرنا کہ بندہ یہ مر جائے. اللہ اکبر. میں نے سے کہا کہ یار اللہ سے ڈرو, کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا. ان کا زمین کا تنازع تھا, پراپرٹی کا. میں نے اسے سمجھایا. وہ جب جانے لگا, اس نے کہا جتنا پیسہ لگ جائے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں, لیکن یہ بندے کے ساتھ جو ہے نا میں نے معاملہ کرنا ہے. نفرت کہ اس نے جو جگہ بکی تو اس میں اس نے حصہ لیا تھا اس کے اوپر. میں نے سکھا, اچھا اس نے کہا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو, آپ اس بندے کا علاج نہیں کرو گے. میں نے کہا اگر مجھے پاس آیا تو میں اس کا علاج کروں گا. ٹھیک ہے, آپ بھلے جو کچھ مرضی کہو. وہ بندہ جب میرے پاس اٹھ کے چلا گیا, آئی گئی بات میرے ذہن سے نکل گئی. یقین کرے جی 1 ماہ بعد وہ بندے کا انتقال ہو گیا. اللہ, کیا بنا, وہ اسپتال گیا, بس اس کو ایک ٹیکا ڈاکٹر نے لگایا, اس بیچارے بندے کا انتقال ہو گیا. وہ جو آپ کے پاس آیا تھا یا وہ جو دوسری پارٹی جس کا کو تھا کروانا چاہ رہا تھا, وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا. اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو, میں نے جب اعلان سنا تو میرا فوراً ذہن کہ اس بندے کو, میں نے کہا یار وہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ بالکل بندہ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا, ہلکی سے اس کو دل میں تکلیف ہوئی, اسپتال گئے, انہوں نے ایک انجیکشن لگایا اور ادھر اس سے بندے کی ڈیتھ ہوئی. تو اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے, یار یہ مسئلہ میرے, اس سے مجھے معاملات ہے, اس کے جو ہے نا یہ کر دو وہ کر دو. اب یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھانا, اس کو دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ کام شیطان کا, یہ کام رحمان کی طرف ہے. اگر یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا مادے کی دنیا کی لالچ میں آپ پڑ گئے, اللہ کو آپ نے ناراض کر دیا, تو پھر اس بندے کا عقیدہ بھی خراب ہوگا. اور اس کو آپ کہہ دینا کہ فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو, وہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کون اس کو کہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت اس کام کے لیے, وہ کہیں سے بھی لا کے, جائز ہے ناجائز ہے, وہ آپ کو لا کے دے گا. اچھا صاحب, میں نا اس چیز کو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا, ہے تو اسلامی جمہوریہ نام ہمارا, لیکن خیر اللہ معاف کرے کام بڑے خطرناک والے ہیں. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس کے اندر جلن ہے, ٹھیک ہے. کسی اور کو خوش دیکھ کر ہم خوش تو ہو نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور انسانی فطرت ایسے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی فطرت ہے, ہمارے اندر ہے یہ نا کہ ہم کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو ہم بولتے ہیں کہ حرام کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنی جیب میں پیسہ نہیں ہے, خود نہ محنت کرنی ہے, نہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے, نہ اللہ سے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے.
ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھنی ہے, دوسرے کی خوشیوں پر نظر رکھنی ہے, اور پھر جلتے رہنا ہے, کڑتے رہنا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کوئی جادو کا استعمال کر رہا ہے, کوئی پولیس کا استعمال کرتا ہے, کوئی اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے, پاور کا استعمال کرتا ہے. مختلف شکلیں, پیسے پاور کا استعمال کرتا ہے, اور سامنے والے کو دبانے کی, کاٹنے کی, مارنے کی, اس کو دھکا دینے کی, اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی پوری جان مارتا ہے. اور یہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے تو پوری دنیا کا مسئلہ, لیکن میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں ریشو بہت زیادہ ہے. باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرے کو نا, ایک دوسرے کے لوگوں کو فکر نہیں ہوتی, اس وجہ سے جادو کا جو ریشو ہے نا وہ بھی کم ہے. لیکن یہاں پر تو بھائی ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا ہے. میں نے تو اپنے اوپر نا بہت زیادہ کام کیا اس چیز کے حوالے سے, کیونکہ میں نے دیکھا یار یہ تو پاکستانی فطرت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرے اندر بھی تھی کہ یار سامنے والے کو دیکھا کہ یار یہ تو اتنا امیر ہو رہا ہے. میں نے بولا یار نہیں یار, ٹھیک ہے, اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی ہے, اس نیگیٹیوٹی کو نکالنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر خوش ہے تو خوش ہے, اس کا نصیب ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں نے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالا ہے, کافی حد تک کم کر دیا, کافی حد تک کم کر دیا. کہ حسد تو ایگزسٹ کرتی ہے انسان کے اندر, ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حسد جو ہے آپ کے اندر ہوتی ہے فطرتاً, لیکن آپ کو اس کے ساتھ اس کے خلاف لڑنا ہوتا ہے اپنے اندر نا. لیکن ہمارے یہاں لوگ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور پھر حسد کے اندر کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں, چاہے وہ جادو کا استعمال کریں, پیسے کا استعمال کریں, پیسے دے کر مروا دیا, وہی ہے نفرت, جلن, ایگو, انا, ساری چیزیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے یہ پھر جادو میں بھی آ جاتا ہے کہ پیسے کا استعمال کر کے ہم جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچائے, نقصان پہنچائے. اس میں دانیال بھائی سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے, اور ہم نا جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا مادے سے ہوتا ہوا, ہر وقت دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عائشہ, ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سب سے بڑا جو فتنہ اس ٹائم چل رہا ہے نظر وہ مال کا, دولت کا, ٹھیک ہے. جتنے بھی گھروں میں اختلاف بن رہے ہیں اسی ریزن پہ بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے 10 افراد ہیں اور 50 روٹیاں, ٹھیک ہے, سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ادھر اختلاف نہیں ہے. روٹیاں 3 ہیں, کھانے والے 10 ہیں, وہاں پہ پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اب تو محنت کرو, پیسے کماؤ, لیکن ادھر وہ حسد شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے روٹی زیادہ کھا لی, میں نے کم کھائی, کام نہیں کرنا. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو شکر نہیں کرتے جو اللہ نے نعمت, اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. حضرت ہم اتنے ناشکر ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے واقعات, ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص کو دیکھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی, آنکھ سے نابینا تھا, کان سے بہرا تھا اور ہاتھ پاؤں سے معذور تھا. انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب اس میں تو کوئی اللہ کی نعمت نظر. انہوں نے فرمایا کہ بیت الخلاء آرام سے فراغت کر لیتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت. آپ خود سوچے کہ اگر کوئی باتھ روم میں ہو اور آپ کو جب حاجت آئی ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے, پسینہ پسین ہو جاتا ہے, ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں جا کے فراغت حاصل کروں, ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت, ہم نے کبھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ اس کی ہم نے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا. یہ آنکھ کی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. لاہور میں ایک شخص تھا, اس کی یہ پلکیں جو اوپر نیچے ہونا بند ہو گئی تھی, کوئی بندہ جاتا تھا تو ایسے کر کے پوچھتا کیا حال ہے. ہم نے کبھی اس کا اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ نے یہ زبان دی ہے, کتنے ذائقے یہ بتا دیتی. کبھی اس پہ سننے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے, کیسی عزت اللہ نے زبردست. جو بیچارے بہرے ہیں ان سے پوچھیں مشینیں لگائیں ہوئے کیا, وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں. تو اللہ کی انسان کے جسم میں اتنی نعمتیں, انسان اس کا شکر ادا کریں تو پھر دنیا کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اصل سب سے بڑی بات حضرت اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر آپ مجھ پہ کوئی احسان کر دینا تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا. یار دانیال بھائی نے میرے فلاں مشکل وقت میں میرا کام دیا تھا, یا میرا برے وقت میں میرا ساتھ دیا. اللہ گلہ کر رہا, ماں قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. آج مجھے ہر بندے کی قدر ہے, ٹھیک ہے, اپنے دوست کی قدر ہے, بھائی کی قدر ہے, بہن کی قدر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی قدر نہیں. اللہ اس چیز کا گلہ بھی کر رہا ہے, اور اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے, لیکن انسان جو ہے اللہ سے غافل. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے اس کریم رب سے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ سے اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں کتنا
حضرت اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, سب کچھ دیا ہوا. اللہ صرف کہتا ہے کہ 5 وقت میری طرف آ جاؤ, میں تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دوں گا. اور اگر یہ کام صحیح طرح سے کیا جائے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود بھی ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہو. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود بچ سکتے ہو ان چیزوں سے؟ بالکل بچ سکتے ہیں. حضرت ایک بچی پہ ایک جن حاضر ہوتا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار سب سے زیادہ تکلیف تجھے کس سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مس ہے اسکول میں میری رہائش ہے. جنات نے مجھے کہا, میں درخت پہ رہتا ہوں, اسکول میں میری رہائش ہے, وہاں پہ ایک ٹیچر آ کے بیٹھتی. اس نے ٹیچر کا نام بھی لیا تھا, میں نہیں بتاتا اس کا نام. تو اس نے کہا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہے اور ذکر کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں بھاگ جاتا ہوں. ان سب چیزوں سے بہترین جو چیزیں نا, اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے, آیت الکرسی جو بندہ دن میں 70 مرتبہ پڑھتا ہے, جنات تو اس کے پاس سے بھی گزرنے میں نا ان کی پھٹ جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جنات تو بس سمجھو کہ وہاں پہ ان کی موت ہے, پناہ مانگتے ہیں. بالکل کوئی ان سے قریب بھی نہیں آتا. لیکن جنات کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے نا اتنی طاقت دی کہ بند کم دروازے سے داخل بھی ہو سکتے ہیں, اور مطلب یہ ٹیبل بھی غائب کرنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری. لیکن اس کا جو ہے کڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ پڑھ لیں, ان کی جرت ہی نہیں آپ کے قریب بھی آ جائے. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ جادو کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا اہتمام کریں تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. ہاں, چیزیں تو دیکھیں ایک مرض ہے نا, مرض ہے. ہاں, مرض ہے, وہ تو آپ کے اوپر آئے گا, لیکن وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز اس نیج پہ نہیں کریں گی کہ جس نیج پہ کرنی چاہیے. اکثر ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ساتھ سخت قسم کے معاملات ہوئے, لیکن ان کے اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس نیج کی نہیں ہوتی جو عام بندے پہ ہوگی. کیونکہ آپ چیک کرتے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے یار یہ معاملات تو اتنے سخت ہیں, لیکن یہ بندہ تو بالکل چل کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں حضرت یہ نا کہ بندے کے اپنے ماں جیسے صدقہ صدقہ یہ بندہ نکالتا رہتا, اللہ پاک اس کو ان سب آفات سے محفوظ رکھتے ہیں. صدقے کے بارے میں بتائیں, کیونکہ صدقہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ جس طرح سے مجھے کافی عرصے سے اس بارے میں بتا رہے ہیں, تو میرا تو بڑا الحمدللہ اس کے اوپر ایمان ہے, بہت زیادہ ایمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. سمپل ورڈز میں تو اب خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو, میرا تو اپنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوتا ہے. میں نمبر تو نہیں بتا رہا, لیکن میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں نا ان کے لیے موٹیویشن ہو کہ چاہے خوشی ہو غم ہو کوئی بھی پوائنٹ ہو زندگی میں, صدقہ نکالو. اس میں صدقے کے بڑے فوائد ہیں نا. اس میں ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک جو کسی چیز کا آپ نے مانا ہوا ہو کہ یہ میرا کام ہے تو اس پہ میں اللہ کو صدقہ دوں گا, اللہ کے راستے میں دوں گا. ایک ہوتا ہے نفلی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں اپنے رشتہ دار ہے, امیر ہے, غریب ہے, کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور صدقہ جو ہے, اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ پہ بیماری آئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں, صدقہ نکالیں. دوسرا کام 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ. تیسرا کام ہے دوائی لیں. اور تو یہ صدقہ جو ہے یہ جادو وادو سے بھی آپ کو کافی حد تک دور رکھتا ہے. اس سے یہ کہ اس کے جو ہے سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنا مطلب ایک بندے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ایسے لگا لیں کہ فائر تو آپ کے اوپر ہوا ہے, لیکن آپ نے بلڈ پروف جیکٹ پہنی ہے, ٹھیک ہے, وہ خوف تو آپ کو آئے گا, ظاہر صرف جس کے سینے کے پاس گولی گزرے خوف تو آئے گا, لیکن اس کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز اس نیج پہ نہیں ہوں گی. تو صدقے سے اور اعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو ان کے اوپر ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے اندر ان کے اوپر تکلیف نہیں دے سکتی جس طرح سے دینی چاہیے. سورہ بقرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی پڑھنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ تھوڑا ریگولر بیسس پہ پڑھیں. حضرت دیکھیں نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن تو جو بھی آپ سورت جو موقع کی لحاظ سے اللہ نے بتائی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے, وہ پڑھنی چاہیے. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور کہ جس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جنات سے اوپر بھی ایک چیز ہے موکلات. ٹھیک ہے, جیسے سورہ مزمل کے 40 موکلات ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑا یہ جنات ان سے ڈرتے. جنات صحیح معنوں میں اگر کسی سے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچتی ہے, ڈرتے ہیں وہ موکلات سے, لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, علماء بھی اور عوام الناس. لیکن جو اس فن کا ماہر ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس موکلات کا وجود ہے اور یہ کام کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جادو کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جادو کے ذات بہت سی قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے. پاکستان میں کون سی پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر نا 3-4. مزے کی بات بتاؤں کہ اکثر جو ہے نا کس میں ہمارے عاملین حضرات نے بنائے ہیں. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نا جی, اس میں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. ٹھیک, جیسے عامل حضرات ہیں, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ڈاکٹر حضرات ہیں, اس میں بھی عطائی ڈاکٹر بھی ہیں, دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں. اکثر اب دیکھیں کسی کا بھی آپریشن کر دیتے ہیں. میرے ساتھ پچھلے دنوں خود واقعہ ہوا ہے, میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا ہوگا, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ کو تو آپریشن ہوگا, اپینڈکس کا مسئلہ, آپ تو ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے آپ کے. اور میں نے جب ایک دوست ڈاکٹر صاحب ان سے کنسلٹ کیا, اس نے کہا اس عمر میں تو اپینڈکس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آپ کی ایج کتنی؟ میں نے کہا 40 سے اوپر ہے. تو اس کا اس عمر میں تو اپینڈکس کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے, نہ ہوتا ہے. تو مطلب ہر شعبے میں. اب آپ نے بھی اگلے دن یوٹیوب پہ ایکسپوز کیا تھا جو فیک یوٹیوبر تھے, جنہوں نے لکھا کچھ ہوتا اندر کچھ ہوتا ہے. مطلب ہر شعبے میں, دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نا, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کئی اپنے طرف سے بھی نام رکھے ہوئے ہیں اگلے بندے کو خوف زدہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کریں گے تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا نہیں. جتنا وہ آپ کو ڈرائیں گے اتنا آپ کہیں گے کہ یار اتنا ان کے لیے آسان ہوگا, اور وہ آپ کو کہیں گے کہ یار اس بندے کا سپلی, اور یہ کالے جادو ہی ہے, اس کو لوگ سپلی بھی کہہ دیتے ہیں, اور اس میں اور بھی مختلف ہانڈی والا مختلف قسم کے نام دے دیتے ہیں. کوئی کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا, ہر کسی نے کہنا اپنی طرف سے, جہاں پہ مطلب جدھر بندہ مطمئن ہوتا ہے اس کو وہاں پہ پھنسانا ہوتا ہے. کالا جادو تو ہے, لیکن یہ سپلی اور کالا جادو دونوں ایک ہی قسم ہے, ایک ہی جادو. کالا جادو سے کہا جاتا ہے. کالا جادو میں جو چیز کار فرما ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کالی چرن. کالی چرن جو کام کرتی ہے, اور اس کی ہڈیوں کے اوپر بال ہے. یہ کیا چیز ہے کالی چرن؟ یہ جنات ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور جو اس میں کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں کالی چرن, اور اس کے اوپر جو ہڈیوں پہ اس پہ بال ہوتا ہے, اور یہ بڑے سخت قسم کی چیز ہوتی ہے, اور یہ بڑی جو ہے شدید قسم کی تکلیف پہنچاتی ہے. یہ سارے جو ہے جتنے بھی جادو میں چیزیں کار فرمائیں سب شیاطین ہیں. یہ شیاطین جنات ہیں, اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. یہ دکھتے ہیں, یہ اگر خدا نہ خواستہ اصلی حالت میں کسی کو نہیں دیکھتے. اگر کسی کو, اور کوئی بھی بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا, تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اپنی اصلی حالت میں کسی کو نہیں دکھتے. لیکن آپ نے کہا ہڈی پہ بال ہیں, تو وہ کیسے دکھا ہوگا؟ تو یہ تو چیز ہے, کتابوں سے جن حضرات نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, تو وہ یہ چیزیں بتاتے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں, یہ ان کی علامات ہیں. کسی نے تو دیکھا ہوگا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سوچیں نا کہ ہر شخص کو یہ اصلی شکل میں یعنی انسانی شکل میں آ کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بندے کے اوپر آ سکتے ہیں, ویسے بالکل جیسے آپ بیٹھے ہیں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیں گے انسانی شکل میں. لیکن وہ ہر جنات نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی ریاضت ہوتی ہے. ہر جنات مطلب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اب لوگوں کو ایک ذہن بناؤ کہ ہر جنات چپکلی میں یا سانپ میں علول کر کے آ جائے, ایسا نہیں ہے. یہ مخصوص جنات ہیں جن کی انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے. بڑے ریئر ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. ہاں, بہت کم ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں, اور سانپ کی شکل میں آ گیا, اور کتے کی شکل, ان سب شکل, بلی کی شکل. جادو بڑا خطرناک ہے, اور اس کی جو کیٹیگریز ہیں, ٹائپس ہیں, اور جس طرح سے ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اصل یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا جی, یہ جو بندہ گناہ گار ہو, جس نے اللہ کو ناراض کیا, اور شراب کے نشے, ایسے لوگوں کو مرنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے ایک عمل کرتے ہیں, اور اس کی جو حمزات ہوتا ہے اس کو کور کر کے, حمزات اس کو کور کر, پھر اس سے استعمال کر کے پھر اس سے کام لیتے ہیں. حمزات بتائیے ذرا شارٹ میں. حمزات یہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جو ہے نا شیطان پیدا ہوتا ہے, شیطان کو ہی حمزات کہتے ہیں. صحیح ہے, گڈ پوائنٹ. ہاں, اس کو کور کر کے اس سے پھر یہ کام لیتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے جو الو کا استعمال ہوتا ہے, یہ سچ ہے کہ الو کا استعمال ہوتا ہے جادو کے لیے, اور وہ اونٹ کی ہڈی, یہ ہمارے کلچر میں نے کافی نوٹس کیا ہے. اچھا جی, دیکھیں یہ سارے چیزیں کام بھی کرتی ہیں اور نہیں بھی کرتی, دونوں چیزیں. اب یہ چیزیں اتنی استعمال میں نہیں ہوتی. اب ظاہر سی بات ہے, اس نے عامل نے آپ کو ایسی چیز بتانی ہے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آپ کو کہے کہ بھائی الو لے کے آؤ. اب آپ الو تک کہاں سے رسائی لے کے آئیں؟ اگر آپ الو نہیں لا سکتے تو آپ اتنے پیسے دے دو, ہمارے پاس بندہ, ہم منگوا لیں گے. اب فلاں جگہ کی ہڈی ہمیں چاہیے, اب وہ تو آپ نہیں لے سکتے.
اب بھائی وہ ہم پیسے دے دو. آئیڈیا بڑا اچھا ہے ویسے پیسے لپیٹنے کا کہ ایک ایسی چیز منگوائیں گے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے اور اس سے جو ہے پھر وہ اپنا مال نکالیں گے. یہ سلسلہ ہوتا ہے زبردست. اور اس میں عزیز جی سب سے بڑی بات ہے نا کہ اس سے لوگوں کے عقائد کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہر بندے کا یقین جو ہے نا, اللہ معاف فرمائے, سب سے بڑی عزت بات ہے کہ عامل مالج ہے, شافی نہیں ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب معاشرے میں بگاڑ ہے کہ ہم نے عامل کو شافی سمجھا ہوا کہ اس بندے نے یار یہ کام کیا بس یہ ہو جائے گا, اس کے ایسا ہمارا اللہ معاف فرمائے عقیدہ بن چکا ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے اور زیادہ ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب ہمارے اکثر مریض آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اگر ہماری ہوا بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی ہے. اللہ ہم سے کوئی آنکھوں کی روشنی لے لیتے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی نہیں کھول سکتی. سب اللہ کے, پیر بھی اللہ کا محتاج, عامل بھی اللہ کا محتاج, ہر شخص اللہ کا محتاج ہے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو سارے معاملات حل ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ سے تعلق نہیں تو پھر یہ آپ کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ سے ثواب ضرور ملے گا لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو مقصود ہے, جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے ہر مسئلے میں. خوشی میں غمی میں تو ہم جو ہے نا جی خیال کرتے ہیں جی کہ خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں. جب اللہ نہ کرے کوئی ہماری فوتگی ہو جب تو پھر ہم اس ٹائم جو ہے نا شریعت کو مقدم کر لیتے ہیں. اس کی زندہ مثال اگلے دن میں قبرستان میں گیا تو ایک عورت کا جنازہ تھا. تو پوری یقین کرے ساری زندگی اس نے دوپٹے میں زندگی گزاری. تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو اس نے آواز ماری کہ بھائی جو غیر محرم ان پہ چھٹ جائے, جو محرم ہے وہ آگے آ جائے. میں نے کہا ساری زندگی اس نے دوپٹہ سے زندگی گزاری, اس ٹائم تمہیں غیر محرم کوئی نظر نہیں آیا, اور جب آپ دفن کرنے لگے تو اب آپ کو محرم اور غیر محرم کا فرق کرے. تو حضرت یہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں, اتباع سنت سے بہت دور ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم بڑے دور ہیں. مطلب ہمیں حضرت پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں. صبح سے اٹھنے سے لے کے شام تک کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جادو جن یہ ساری چیزیں کچھ بھی, ہر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے کچھ نہیں کر سکتی. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جب آپ کا وہ اس میں لیا تھا نا انٹرویو, سو اکثر لوگ مجھے کامنٹس میں یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ بیکار چیزیں ہیں, اگر عمل کرو گے ان چیزوں پر تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ تو غصے میں کہہ رہے تھے لیکن ان کی بات بھی بالکل صحیح تھی کہ ہاں اگر اپنی زندگی کے اعمال پر کام کرو گے تو نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہیں کر پاتے, زندگی پراپر طریقے سے نہیں گزار پاتے, اور ان میں بھی شامل ہوں. خدا نہ خواستہ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. اسد جی یہی تو چیز ہے نا. اینڈ دین پھر آپ کے جیسے لوگوں کی انٹری ہوتی ہے اس کے اندر, آپ کے جیسے جینوئن لوگ. میرا تو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا ہے کافی, اٹس بین ایٹ لیسٹ 4 years, 4 سال ہو چکے ہیں. سو یا بلکہ 4 سال سے بھی زیادہ, 5 سال ہو گئے. سو میرا تو یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے کہ ہاں آپ کے جیسے لوگوں کی انٹرنس ہوتی ہے اس میں, اور جو کہ پھر آپ کا علاج معالجہ کرتے ہیں. تو وہی تو بڑا. اینڈ دین اس کے اندر پیسے کھانے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں یار, دیکھیں نا بہت زیادہ, مطلب 10 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے. لوگوں نے دکانداری بنائی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے نا جی کہ جو اچھا ڈاکٹر فیس لیتا ہے ہم اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نارمل ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ جو جتنا بڑا خرچہ کرتا ہے جتنا کاٹے گا آپ کو, ہاں وہ کہیں گے کہ بڑا پہنچا ہوا. صحیح ہے یار یہ تو. ہاں, اور دوائی بھی ایسی ہے کہ جو مہنگی دوائی ہے نا اس سے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں, جلدی ٹھیک ہوئے. سستی 1 روپے کی دوائی مجھے کیا ٹھیک کرے گی. اصل ہم لوگ کا مزاج کے اوپر محنت کی بہت ضرورت ہے. ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے نا, سب سے بار میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے دوری ہے. جاوید صاحب یہ جو میں نے پوری گفتگو کی ہے نا یہ تو بڑی اور لمبی ہے. میں چاہ رہا ہوں اگر آپ کراچی میں ہیں تو ابھی ہم انشاءاللہ ہمارا پوڈ کاسٹ جائے گا تو اور سوالات آئیں گے تو اور سارے ٹاپکس آئیں گے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور نشست آپ کے ساتھ بیٹھے. جی انشاءاللہ. لیکن اب تک کے لیے ہم اس کو یہیں اختتام کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں کر لی ہم نے انشاءاللہ, اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور آپ کا تو سونے کا وقت ہو گیا کہ رات کے 12 بج چکے ہیں. ایسے ہی اللہ خیر کرے. آپ کو مزہ آیا؟ جی بہت زیادہ. کیا بات ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یار لوگوں کو کتنا مزہ آئے گا یہ ساری گفتگو سن کے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.